آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجرم کون، میں عامر ڈار ہوں۔ ناظرین، رائیونڈ کے علاقے میں رات کے اندھیرے میں بھائی نے اپنی جوان سالہ بہن اور ضعیف ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان دونوں قتلوں کی وجہ کیا ہے، آج کے پروگرام میں کھوج لگائیں گے، ہمارے ساتھ۔ 8 ماہ قبل ہم نے آپ کو لاہور کے علاقے گوال منڈی میں پیش آئی قتل کی ایک ایسی لرزاخیز واردات دکھائی تھی جس میں بھائی نے اپنی سگی بہن پر قیامت ڈھا دی تھی۔ سفاک ملزم نے صرف آدھا مرلہ مکان کے لالچ میں اپنی بہن کو اس وقت موت کے گھاٹ اتارا جب وہ بیچاری اپنے 4 ماہ کے بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی۔ یہ واردات سفاکیت اور سگے رشتوں میں لالچ کا شاخسانہ تھی۔ رائیونڈ کی حدود میں پیش آنے والی آج کی خوفناک واردات نے خونی رشتوں کا تقدس پامال کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں پیش آنے والی اس واردات میں ملزم نے نہ صرف بہن کو سفاکیت کی بھینٹ چڑھایا بلکہ اپنی سگی ماں کو بھی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا۔ آخر کوئی فرد ایسا گھناؤنا اور سنگین جرم کیسے انجام دے سکتا ہے؟ خونی نے کیوں اپنے ہنستے بستے گھرانے پر شب خون مار کر غم اور تکلیف کی کھائی میں دھکیل دیا؟ آج کے پروگرام میں ہم کریں گے خونی کے جرم کا پردہ فاش۔ ناظرین، آج کا یہ خصوصی پروگرام دھیان سے دیکھیے۔ ہم غالباً دنیا کے اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں آج بھی عورت کو یا لڑکی کو اپنی پسند کے فیصلے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کا جیون ساتھی منتخب کر سکے یا وہ یہ فیصلہ کر سکے کہ میں نے فلاں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس سے شادی کرنی ہے۔ ایک انتہائی اندھوناک واقعہ پیش آتا ہے رائیونڈ میں۔ بھائی نے پسند کی شادی کے معاملے پر اپنی بہن کو نہ صرف قتل کیا بلکہ ماں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ قتل کی کیا یہی وجہ ہے یا معاملہ کچھ اور تھا؟ یہ پوچھیں گے۔ میرے ساتھ رانا گوہر اقبال صاحب ہیں جو کہ انچارج انویسٹیگیشن ہیں تھانہ رائیونڈ کے، کیونکہ اب یہ ملزم گرفتار ہو چکا ہوا ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں کہ اس گھر میں جہاں یہ قتل ہوا اس گھر میں اور کون کون موجود تھے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جب قتل کیا جاتا ہے خاص طور پہ غیرت کے نام پر، تو قتل کرنے والا تو شاید ایک ہوتا ہے لیکن اس میں کنسنٹ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، مشورہ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، یا لوگ کہیں نہ کہیں گھر کے دوسرے افراد اس کی اجازت لازمی دیتے ہیں کہ ایسا کر دیا جائے، کیونکہ غیرت ظاہر ہے کہ صرف ایک ہی شخص کی نہیں جاتی، گھر میں جو دوسرے افراد ہوتے ہیں ان کی بھی جاتی ہے۔ تو اس کیس میں کیا ماجرا ہے یہ پوچھیں گے رانا صاحب سے۔ بہت شکریہ گوہر صاحب آپ کا۔ 15 کی کال کتنے بجے آپ کو موصول ہوتی ہے؟ آغاز سے ہم ذرا چلتے ہیں، کیا ماجرا کیا تھا؟ جی 17 دسمبر کو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ صبح ہمیں تقریباً 6:30 بجے یہ کال ایک ان نون نمبر سے موصول ہوتی ہے 15 پہ کہ 2 فیملی ممبرز کو قتل کر دیا گیا ہے رائیاں گاؤں میں۔ میں اور ایس ایچ او صاحب ہم فوری طور پہ موقع پہ پہنچتے ہیں اور اپنے سینئر آفیسرز کو بھی مطلع کرتے ہیں اس کال کے بارے میں۔ جا کے بالکل جب ہم پہنچتے ہیں جائے وقوع پہ تو دیکھتے ہیں کہ 2 خواتین، ایک لڑکی ہے 20-21 سال کی اور ایک تھوڑی سی ضعیف خاتون ہے جو اس لڑکی کی والدہ ہے، وہ دونوں کی ڈیڈ باڈیز ہمیں ملتی ہیں۔ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی کمرے میں؟ نہیں، 2 مختلف کمروں میں۔ 2 مختلف کمروں میں؟ جی، باری باری قتل کیا؟ جی۔ تو ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں۔ انیشلی جب ہم اپنی انویسٹیگیٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو انویسٹیگیشن کو تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو سٹرینگولیٹ کیا گیا، کسی رسی سے گلا دبا کے قتل کیا گیا۔ وہاں پہ ہم کال کرتے ہیں ایز پر ایس او پیز، پی ایف ایس اے کی موبائل ٹیم وہاں پہ آ جاتی ہے، ہمارا کرائم سین یونٹ وہاں پہ آ جاتا ہے۔ سینئر آفیسرز کی موجودگی میں ہم وہاں سے ایویڈنس کلیکشن کرواتے ہیں پی ایف ایس اے سے۔ وہ ایویڈنس کلیکٹ ہوتے ہیں تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ سٹرینگولیشن کا معاملہ ہے اور یہ کوئی طبی موت نہیں ہوئی، یہ قتل کیا گیا بلکہ، اور اسے ایک طبعی موت کا رنگ بھی دیا جا رہا تھا۔ 17 دسمبر کی سرد رات گھر میں موجود تمام افراد سو رہے تھے کہ اسی دوران موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ملزم کامران اپنی ماں کے کمرے میں گھسا اور اپنی بوڑھی اور لاچار ماں کا رسی سے گلا گھونٹ کر اسے بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آخر کوئی بیٹا ایسے بھیانک جرم کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ ماں کو مارتے ہوئے اس بدبخت کے ہاتھ کیوں نہ کانپے؟ یہ بدبخت بیٹا خدا کے قہر سے کیسے بچا رہا؟
کیا ماں کو تڑپتے دیکھ کر بھی خونی کی روح نہیں کانپی؟ آخر یہ کیسا درندہ تھا جس نے ماں کے قتل کے بعد اپنی سگی بہن کو بھی بدترین سفاکیت کی بھینٹ چڑھا دیا؟ ملزم کی درندگی کا مزید احوال پولیس سے جانتے ہیں۔ گلا دبا کے قتل کیا گیا، کسی رسی سے گلا دبایا گیا یا ان کے اپنے جو کپڑے یا لحاف تھا یا دوپٹہ تھا اس سے گلا دبایا گیا؟ نہیں جی، ایک رسی کا استعمال کیا گیا جو ہمیں موقع سے برآمد ہو گئی، پی ایف ایس نے وہ ریکور کی، اس سے گلا دبایا گیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ رسی وہاں سے ریکور کر لیا اپنے جی موقع سے؟ جی۔ گھر میں کون کون موجود تھا؟ ایٹ دا ٹائم آف 15 کال جب ہم نے رسپونڈ کیا تب تو آف کورس ہمارے جانے سے پہلے محلے کے دیگر احباب بھی وہاں پہ لوگ جمع ہو چکے ہوئے تھے، لیکن جب یہ رات 3 بجے کا یہ وقوع رپورٹ ہوا ہے، ہماری انویسٹیگیشن میں انیشلی یہ پتہ چلا ہے کہ یہ رات کو جب باقی لوگ سو رہے تھے، گھر کی تھوڑی سی اس طرح سے ہے ان کی لوکیشن کے گھر ہے، گھر کے ساتھ جانور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ایک حویلی ہے، مویشی مال مویشی ہیں ان کے، تو والد اس سائڈ پہ تھا، بھائی تھا یہ جو ملزم ہے ہمارا مرکزی ملزم کامران، یہ گھر پہ تھا، اور باقی احباب اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بھی گھر پہ موجود تھے۔ تو رات کو 3 بجے جب باقی لوگ سو رہے تھے تو اس نے باری باری جا کے، والدہ اس کی کچن میں سو رہی تھی اور کچن میں جا کے اس نے والدہ کو پہلے والدہ کو قتل کیا؟ والدہ کو اس نے قتل کیا۔ ٹھیک ہے، جب والدہ کو قتل کیا تو گھر کا کوئی بھی دوسرا شخص یا فرد نہیں جاگا، کسی کو پتہ نہیں چل سکا؟ نہیں، پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ ایک تو ضعیف العمر تھی، اس طرح سے اس کی باڈی مطلب ان کے انرجی نہیں تھی، وہ زیادہ ریزسٹ نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جب لڑکی کو ماہنور جو کہ 20-21 سال کی لڑکی تھی، اس کی بہن ملزم کی، اس کے کمرے میں جا کے جب اس نے کمرے کو لاک کر لیا اور رسی سے اس کو گلا دبانے کی کوشش کی تو وہاں پہ شور اس نے کیا، اس نے شور کیا۔ بہن کو ماہنور کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے ماں کو قتل کر دیا؟ نہیں، اسے بھی سو رہی تھی، سو رہی تھی وہ بھی، ماں بھی سو رہی تھی، سوئے اس نے قتل کیا، اس کے بعد تسلی سے دوسرے کمرے میں گیا، وہاں سے شور آپ نے کہا اٹھا، شور مچا، تو وہاں سے شور اٹھا، باقی گھر والے جو اس کے بہن بھائی تھے وہ جاگ گئے، ساتھ والے جو کمرے میں تھے ٹھیک ہے، وہ جاگ گئے، لیکن جب انہوں نے دروازہ پیٹا اس کا تو اس نے اندر سے اسے لاک کیا ہوا تھا اس ملزم نے۔ وہ جتنا بھی ٹائم لگا اس میں اس نے اپنی بہن کو بھی قتل کر دیا، سٹرینگولیٹ کر دیا اس رسی سے، اور اس کے بعد یہ وہاں سے موقع سے فرار ہو گیا، وہاں سے بھاگ گیا۔ گھر میں چونکہ بچے ہوں گے، نہ کسی کی ضرورت ہوئی ہوگی پکڑنے کی، وہاں سے بھاگ جاتا ہے، وہاں سے یہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ فیملی والے، وہ گھر والے یا اس طرح سے رپورٹ نہیں کرتے، ایک ان نون بندہ کال کرتا ہے ہمیں، ان نون کالر آتا ہے، تو ہم جب رپورٹ مطلب پہنچتے ہیں جائے وقوع پہ تو ہمیں چیزیں پی ایف ایس اے کی موجودگی میں جب ہم شواہد اکٹھے کرتے ہیں تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ طبعی موت نہیں، یہ مرڈر ہوا ہے۔ سگی ماں اور بہن کو قتل کرنے والا ملزم کامران انتہائی شاطر شخص تھا۔ ملزم نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کرنے کی بجائے ثبوتوں کو مٹایا اور اس دوہرے قتل کو طبعی موت ثابت کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ پولیس کی تفتیش میں سامنے آنے والے ان ہوشربا انکشافات کے بعد خونی کی مجرمانہ سوچ بے نقاب ہو گئی۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملزم نے اپنی سگی ماں اور بہن کو قتل کرنے کا یہ شاطرانہ اور شیطانی منصوبہ کیوں بنایا؟ چونکا دینے والے حقائق سامنے آ گئے، آپ بھی غور سے سنیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیملی میں سے کسی نے رپورٹ نہیں کیا، فیملی میں سے کسی نے رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ اگر ان کا کنسنٹ شامل نہیں تھا یا تو قتل کرنے میں یا اس کے بعد جرم کو چھپانے میں، تو انہیں تو چاہیے تھا کہ پولیس کو رپورٹ کرتے۔ آپ کہہ رہے ہیں کسی ان نون شخص نے۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمیشہ ہوتا آیا ہے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ غیرت کے نام پہ جب بھی قتل کیا جاتا ہے تو قتل کرنے میں چاہے شامل ہو یا نہ ہو فیملی ممبرز، چھپانے میں، اس کے چھپانے میں اپنے اس قاتل بیٹے کو، بھائی کو، باپ کو بچانے کے لیے وہ لازمی طور پہ کوششیں کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے انیشلی، لیکن بعد میں پھر جب ہم جائے وقوع پہ گئے تو بیٹے کا جو اس قاتل کا والد ہے صدر الدین، اس نے ایک ریٹن اپلیکیشن گزاری
اپنے بیٹے کے خلاف کہ اس نے میری بیٹی اور بیوی کو قتل کر دیا. تو وہ 302 میں انیشلی پرچہ درج ہو گیا، لیکن چونکہ 302 قتل عمد جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈیبل آفینس ہے، تو ہم نے اس کی کمپاؤنڈیبلٹی کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ یہ غیرت کے نام پہ قتل ہوا اور یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، تو ہم نے 311 اس میں ایڈ کی ہے تاکہ باپ اپنے بیٹے کو کورٹ میں جا کے معاف کرنے کا یا صلح کرنے کا جو اس میں عنصر ہے وہ ختم ہو گیا. یہ حق نہیں ہے اس کے پاس اب. جی اب نہیں ہے. کہ ایک عام طور پر تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ جی قتل بیٹے نے کر دیا، مدعی اس میں باپ بن گیا، تو اس کہانی کا اختتام صلح پر ہوگا. اب اس کہانی کا اختتام صلح نہیں ہے. ہم نے اس صلح کے آپشن کو ہی ختم کر دیا. زبردست کیا آپ نے. اب یہ فرمائیں کہ آہستہ آہستہ ظاہر گرہیں کھلیں، کیا پتہ چل سکا ان دونوں کا قصور کیا تھا؟ ہاں جی، جو ہماری اب تک کی ابھی بھی ہمارے پاس ہے، ملزم ریمانڈ پہ ہے، ہماری تفتیش چل رہی ہے. ملزم کو کہاں سے گرفتار کیا، پھر کب گرفتار ہوتا؟ جی یہ 30 تاریخ کو، پھر کوئی 13-14 دن بعد ہم نے اپنی ٹیکنیکلی بھی ہم اس کو ٹریس آؤٹ کر رہے تھے، اور کوئی ہیومن ریسورسز سے بھی ہمیں انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی تھی. تو جیسے ہی یہ بندہ مطلب یہاں پہ اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے انٹر ہوتا ہے، ارائیاں گاؤں کے قریب پہنچتا ہے، تو ہم اس کو پھر ہم نے وہ ہیومن ریسورسز سے ہمیں انفارمیشن ملی، ہمارے مخبران تھے وہاں پہ ہم نے لگائے ہوئے تھے، تو ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا. ظاہر سے پکڑنے میں کوئی 10-12 دن لگ گئے. جی. اس سے پہلے کہانی آپ کو پتہ چل گئی ہوگی کہانی ہے کیا. اس کہانی میں اور جب اسے پکڑا، اس نے جو کہانی بتائی، مماثلت ہے اس میں ایک ہی؟ جی ایسا ہے کہ بالکل اس میں مماثلت کسی حد تک ہے. ابھی تک جو ہماری انیشل انویسٹیگیشن کمپلیٹ ابھی تک جو ہم نے کی ہے، آف کورس کمپلیٹ تو نہیں ابھی ہوئی، ہمارے پاس ملزم ریمانڈ پہ ہے، تو ابھی تک جو انویسٹیگیشن میں سامنے بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی بہن ماہنور جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہ رہی تھی، اور اس کو اس کی والدہ کی حمایت حاصل تھی اس معاملے میں. والدہ شادی کرنا چاہ رہی تھی یا کسی کو پسند کرتی تھی یا کسی سے دوستی تھی، کسی سے بات چیت ہوتی تھی؟ دیکھیں گھر میں کوئی رشتے کی باضابطہ اس نے بات کی تھی کہ میں فلاں شخص سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، اس نے گھر میں رشتے کی باضابطہ طور پہ بات نہیں کی، لیکن ایز پر دا اسٹیٹمنٹ آف اکیوزڈ، جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ یہ کسی کو پسند کرتی ہے، تو گھر والوں نے اسپیشلی اس ایکیوز نے، چونکہ یہ گھر کا ایک طرح سے بڑا لڑکا ہے اور یہ سربراہ کے طور پہ ہے، یہ کماتا کھاتا ہے کھلاتا ہے، تو اس نے یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے ماموزاد کے ساتھ اس کی شادی کروا دے. تو ماموزاد کے ساتھ وہ لڑکی جو ہے وہ شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اور اس کو اس انکار میں اس کی والدہ کی حمایت بھی حاصل تھی. یہ تھی وہ تلخ حقیقت جس نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا. 20 سالہ مقتولہ ماہنور کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی اور اسے اپنی ماں کی حمایت بھی حاصل تھی. یہ بات اس کے بھائی کو ہرگز قبول نہ تھی. پولیس انویسٹیگیشن کے مطابق ملزم کامران بہن کی شادی ماموزاد کی طرف کرنا چاہتا تھا. کیا بہن کا شادی سے انکار کرنا ہی اس کے قتل کی وجہ بن گیا؟ اپنی سفاکیت سے خونی رشتوں کا تقدس پامال کرنے والے اس شخص کا انٹرویو آپ بھی ملاحظہ فرمائیے. اچھا جی، ملزم جس پہ الزام ہے کہ اس نے اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو قتل کیا ہے کیونکہ وہ ماموزاد جو بھائی ہے اسے شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اپنی پسند کی شادی کرنا چاہ رہی تھی. پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے، اس سے ہم بات کریں گے. اس کا کیا موقف ہے ہم اس کی زبانی جانتے ہیں. کامران نام ہے تمہارا؟ محمد کامران. کامران کیا کام کرتے ہو؟ شاپ پہ پہنچ سکتا ہوں. شاپ ہے. اس رات کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ. اس رات یہی ہوا تھا کہ پہلے کافی دن سے مسئلہ چل رہا تھا. کیا مسئلہ چل رہا تھا؟ شادی کے اوپر ہی، رشتوں کی وجہ سے. یہ معاملہ تھا کیا؟ معاملہ تو یہ تھا جہاں وہ رضامند تھے وہاں میں نہیں تھا رضامند. وہ کہاں رضامند تھے؟ وہ دوسرے گھر رضامند تھے. وہ اپنے تھے غیر تھے؟ اپنے ہی تھے وہ بھی. اچھا، وہ بھی اپنے ہی تھے؟ ہاں جی. تو وجہ کیا تھی، کیوں رضامند نہیں تھے اگر وہ بھی اپنے تھے؟ بس ویسے دل نہیں مانا تھا. دل نہیں مانا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو بہن کو سمجھایا تھا؟ بہن کو بھی سمجھایا تھا، والدہ کو بھی سمجھایا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ دونوں بضد تھے کہ وہیں پہ شادی کرنی؟ ہاں جی. اور میں رضامند نہیں تھا وہاں. اکیلے تم رضامند نہیں تھے؟ میں بھی تھا اور 2 بھائی اور تھے، چھوٹے تھے وہ. اچھا، وہ بھی رضامند نہیں تھے؟ والد صاحب؟ والد صاحب کو پتہ تھا لیکن انہوں نے کہا بھی نہیں کرنا، جو کرتے ہیں انہوں پہلے کر لیں صلاح مشورہ،
پھر بعد میں کرتے ہیں. اس دن پھر میں نے ایشو اٹھا لیا تھا. ایشو اٹھا لیا تھا. جی تو اس دن بارات آنی تھی. جی. تو یہ گھر سے کب جاتی ہے بہن؟ صبح چلی جاتی ہے گھر سے. جی. اور واپس کہاں سے آئی؟ کون لے کر آیا؟ کب آئی؟ آپ آ گئی تھی. خود ہی آ گئی تھی واپس. ملزم کامران اپنے انٹرویو میں ماں اور بہن کے قتل کا اعتراف کر چکا ہے. ملزم کے مطابق واردات سے ایک دن قبل مقتولہ ماہنور کی شادی اس کے ماموزاد سے ہونا تھی. بارات گھر میں آ چکی تھی لیکن مقتولہ ماہنور کسی اور جگہ شادی کرنے پر بضد تھی اور وہ اس زبردستی کی شادی سے بچنے کے لیے گھر سے فرار ہو گئی تھی. واردات سے ایک دن پہلے پیش آئی اس تمام صورتحال پر پولیس کی تفتیش کیا کہتی ہے، آئیے جانتے ہیں. اس رات کیا ہوا؟ ابھی 1-1.5 مہینہ پرانی بات ہے. اسے موقع نہیں مل رہا تھا یا اس رات یا ایک آدھا دن پہلے کو دوبارہ کو بات چلی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ اس نے سوچا کہ آج اب میرا صبر جواب دے گیا، میں نے یہ کام کرنا؟ جی رپورٹڈلی جو ابھی تک کی تفتیش میں سامنے آئی ہے بات وہ یہ ہے کہ مہینے 1.5 سے ان کے گھر میں یہ چپکلش تو چل ہی رہی تھی بیٹی کے رشتے کو لے کے، مانور کے شادی کو لے کے. 16 تاریخ کو یہ بتاتا ہے کہ 16 تاریخ کو ماموزاد کی فیملی نے مطلب آنا تھا اور اس کا نکاح ہونا تھا. اچھا، شادی کا دن مقرر ہوتا؟ شادی کا دن مقرر ہوا تھا. تو یہ جو لڑکی تھی وہ گھر سے کہیں باہر چلی گئی. اچھا. ہاں، کہ میں اس شادی سے، وہ چونکہ انکار کر رہی تھی اس شادی سے، تو شادی سے تو وہ برات جو تھی وہ بھی اس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق ابھی تفتیش چونکہ چل رہی ہے، وہ برات بھی اس کی سٹیٹمنٹ کے مطابق وہ کینسل ہو گئی. یہ ایک انسٹنٹ جی انسٹنٹ جو ریزن بنی اس ٹائم پہ وہ یہ سمجھ میں آتی ہے اور جو یہ بیان کرتا ہے کہ اس دن برات کا کینسل ہونا، ٹھیک ہے، تو بس پھر وہ جو اس کے بعد جو رات آئی وہ رات ان کے لیے. لڑکی گھر سے چلی گئی، شادی کا دن تھا، بارات آنی تھی، سب کچھ تیاریاں مکمل تھی. لڑکی صبح گھر سے چلی جاتی ہے، بارات کینسل ہو جاتی ہے. لڑکی پھر واپس کون لاتا ہے؟ کہاں سے لاتا ہے؟ جی یہ گھر والے اپنے طور پہ اس کو تلاش کرتے ہیں، یہ رپورٹ نہیں کرتے کسی قسم کا اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ. ٹھیک ہے. یہ اپنے طور پہ تلاش کرنا جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو ان کے گاؤں کے قریب کسی سٹاپ پہ سے وہ خاتون لڑکی جو ہے وہ مل جاتی ہے. اکیلی تھی وہ؟ اکیلی ملتی. یا جسے پسند کرتی تھی یا جسے شادی کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ رابطے میں تھی اور اس کے ساتھ گھر سے جانا چاہ رہی تھی یا گھر سے بھاگ گئی تھی؟ نہیں، وہ اس کے ساتھ جو ہمیں پتہ چلا ہے، چونکہ کرائم یہ انسیڈنٹ انہوں نے رپورٹ نہیں کیا تھا تو یہ اپنے طور پہ انہوں نے تلاش کی اس کو. تو جو ہمیں بتایا گیا ہے، پتہ چلا ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں تھا. اس کے ساتھ نہیں تھا لیکن کیا وہ اس کے ساتھ رابطے میں تھی فون پہ؟ جی نہیں، اس دن اس کے پاس فون بھی کوئی ریکور نہیں ہوا. اس کی فیملی، اس کے گھر میں سے لڑکی کا کوئی فون ریکور نہیں ہوا. ٹھیک ہے. بس اصل میں وہ اس ماموزاد سے انکار کی سلسلے میں وہ گھر سے نکلی. آگے یہ نہیں تھا کہ اس دن کہیں کسی اور جگہ پہ اس کی شادی ہو جانی تھی، ایسا نہیں تھا. جی ایسا نہیں تھا، بٹ وہ اس شادی سے اسکیپ کرنا چاہ رہی تھی جو اس پہ مسلط کی جا رہی تھی. اسلام نے شادی کے لیے لڑکی کا رضامند ہونا لازم قرار دیا ہے. لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق پسند اور ناپسند کا اظہار کرے. اس کیس میں مقتولہ ماہنور ماموزاد سے شادی کرنے پر بالکل بھی رضامند نہیں تھی. بہن کے ان جذبات اور احساسات سے بالکل بے پرواہ بھائی نے زبردستی اس کی شادی کرنے کی کوشش کی. گھر میں موجود والدین کی موجودگی میں ملزم کامران کو یہ حق آخر کس نے دیا کہ وہ بہن کی زندگی کے متعلق فیصلے خود سے کر سکے؟ کامران کی اصل دشمنی بہن سے تھی، لیکن اس شفاق ملزم نے سگی ماں کو کس پاداش میں موت کے گھاٹ اتار دیا؟ انا اور ذاتیات کی بنیاد پر ہونے والے ایسے جرائم کی روک تھام کے لیے مجرمان کی ذہنیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا، تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ خود ہی واپس آ گئی تھی؟ جی. اور جب وہ واپس آئی تھی تو تم نے تبھی سوچ لیا تھا کہ آج میں نے اسے قتل کر؟ جی. تو رات ہونے کا انتظار کیا؟ رات کا انتظار کیا تھا. تو پھر رات کو کیا کیا، کس طرح سے قتل کیا؟ 3 کا ٹائم ہوا تھا، ناڑے کے ساتھ میں نے گلا دبا دیا.
पहले किसे मारा? वालदा को, वालदा को, उसके बाद सिस्टर को। सिस्टर को। तो किसी को घर में पता ही नहीं चला? बच्चों को पता लगा तो उन्होंने शोर किया था। बच्चों ने शोर किया था? जी। जब वालिदा को कत्ल किया तभी पता चल गया था बच्चों को? नहीं, सिस्टर को किया जब सिस्टर को किया था उसने शोर मचाया था? था। जी। वालिद साहब कहाँ पे थे? वालिद साहब हवेली में जानवरों के पास। जानवरों के पास थे। तो मुझे ये बताओ, ये इतना आसान है? नहीं। नहीं। तो फिर ये कौन सी गैरत है कामरान? तुम समझदार लगते हो, ये कौन सी गैरत है कि जिसमें इंसान इतना अंधा हो जाए, ये समझ ना लगे कि मैं एक इंसान को कत्ल कर रहा हूँ, अपने खून को अपने हाथों से कत्ल कर रहे हो। तुम्हारी बहन, तुम्हारा खून, तुमने ज़ाहिर है तुम्हें उससे प्यार भी होगा, तुमने उसकी ख्वाहिशात भी पूरी की होंगी क्योंकि घर में तुम ही कमाते हो। जी। तो उस वक्त ये प्यार, ये जज्बात सारे ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म हो गए। क्यों? ये हक तुम्हें किसने दिया कि तुम, अगर वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना किसी चाह ने रही भी है या नहीं। तुम्हारी मर्ज़ी की शादी नहीं करना चाह रही तो तुम उसकी जान ले लो? किसी ये हक ने तुम्हें भी किसने दिया? किसी ने भी नहीं किसी किया। ने नहीं? नहीं। तो फिर तुमने क्यों उसकी जान ली? बस वैसे इज्जत के ऊपर ले ली। इज़्ज़त के ऊपर? जी। ये इज़्ज़त है? इज़्ज़त बढ़ती है कि कम होती है, इससे ये बताओ। इज़्ज़त बढ़ती है कम होती है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम अब अगर जेल से वापस जाते हो, गांव जाओगे तो लोग तुम्हें शाबाश देंगे कि तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, पता नहीं कि लान तान करेंगे पता नहीं कि तुमने ये क्या किया? माँ का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कसूर था कि वो बेटी की बात मानती थी बस, या इससे ज़्यादा भी था? जी। इतना ही कसूर था बस? एक लम्हे के लिए एहसास नहीं हुआ कि जिसने तुम्हें पैदा किया है, 9 माह तुम्हें अपने पेट में रखा, पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम उसकी जान ले रहे हो? ये हाथ टूटे क्यों नहीं? ये रुके क्यों नहीं? जब माँ का गला दबा रहे थे या किसी भी चीज़ से उसका गला दबा रहे थे, तुम्हें एहसास नहीं हुआ एक लम्हे के लिए भी? एहसास तो तुम्हें अभी भी नहीं हुआ? अभी इंटरव्यू से पहले क्या फरमा रहे थे? कुछ भी नहीं। नहीं, ये फरमा रहे थे ना कि गैरत के लिए किया है, अब मैं टीवी पे आऊँगा। तुम्हें कुछ छोटा जुर्म किया, तुम्हें माफ़ कर दिया जाए, खैर है। वो इंसान थे या जानवर थे? वो घर में बिल्लियाँ थी, मुर्गियाँ पाली हुई थी, उन्हें तुमने कत्ल कर दिया या उन्हें मार दिया तुमने, चलो कोई बात नहीं, खैर है, जानवर थी, इंसान थी ना? तुम्हारी अकड़ अभी भी नहीं ख़त्म हुई, ये अभी भी नहीं टूटी? अभी तुम दूसरे भाई को बुला के यहाँ पे कान में धमकियाँ दे रहे हो कि वाले साहब को कह दो कि इंटरव्यू नहीं देना। ये किस चीज़ की अकड़ है तुम्हें? कौन हो, बदमाश हो? नहीं। तो फिर बड़े बड़े मुलज़म देखे हैं, उन्हें एहसास हो जाता है कि हमसे गलती हो गई है। जब ये हथकड़ियाँ लगती हैं, जब पुलिस की तफ्तीश में वो एहसास हो जाता है उन्हें कि भाई हमसे कितना बड़ा जुर्म सरजद हुआ है। तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ अभी? तुम अपनी पसंद की शादी अगर करना चाह रहे हो, घर वाले नहीं मान रहे, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाए? बताओ। वो इसलिए कत्ल किया क्योंकि औरत हैं, उन्हें हक नहीं है, उन्हें इजाज़त नहीं है अपनी मर्ज़ी की पसंद की शादी कर सकें। और तुम कह रहे हो कि वो भी अपनी है, वो गैर नहीं है, और वो शादी करना चाह रही थी ना, कोई और मामला तो नहीं था? जवाब दो। बस इतना ही था जो बता दें। बस इतना ही बताना था? जी। एहसास है? आखिरी बात बता दो कि मैंने क्या किया। इतना एहसास है? जुर्म किया है। जुर्म किया? जी। सबसे बड़ा जुर्म किया? सज़ा के लिए तैयार हो? या वाले साहब को धमकियाँ लगा रहे हो कि वो माफ़ कर दें? माफ़ तो खैर, माफ़ी तो तुम्हें नहीं मिलेगी ना, वो तुम्हें पता चल गया होगा, नई दफ़ा लग गई है, तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। फांसी के लिए तैयार हो? जी। कोई पछतावा नहीं है? जो किया ठीक किया, ऐसे ही है या पछतावा है? ये बात बता दो मुझे बस, पछतावा है या पछतावा नहीं है? पछतावा है। अफसोस, इस कमजोर और सफाक मुलजिम को इस बात का कोई एहसास नहीं कि उसने अपनी सगी बहन और माँ का कत्ल किस बेदर्दी के साथ किया है। कामरान अपने इंटरव्यू में गैरत का राग अलापता रहा और हमें इसकी बातों से घिन आती रही। हम आपको मुजरिम कौन में ऐसे दर्जनों केसेस दिखा चुके हैं जिनमें मुलजिमान खवातीन को कत्ल करने के बाद गैरत का राग अलापते हैं। आखिर कब तक गैरत के नाम पर खवातीन का कत्लेआम होता रहेगा? मुलजिमान की सफाकियत का निशाना बनने वाली हवा की बेटियों को इंसाफ आखिर कब मिलेगा? मुल्क के ऐवानों में कामरान जैसे नाम नेहाद गैरतमंदों के खिलाफ कब ठोस इक़दामात किए जाएंगे? माँ और बहन के कत्ल की वारदात में घर के कुल कितने अफराद ने मुलजिम का साथ दिया? क्या मुलजिम अपनी बहन पर जोर जबरदस्ती करते हुए पहले भी उसे तशद्दुद का निशाना बनाता था? आइए पुलिस से जानते हैं। तो कहा कि इतनी आसान कहानी तो नहीं होगी ना। हम जिस माशरे की बात कर रहे हैं, बहन की किसी अफेयर का पता चल जाए या ये पता चल जाए ख़ास तौर पे ये मुज़ाफ़ाती इलाके में, गांव में, कि वो किसी से शादी करना चाह रही हैं उसी गांव में या हट के,
تو اس کا رد عمل اتنا سادہ تو نہیں آتا. یقیناً اس نے تب بھی کوئی اس کا بڑا سخت رد عمل آیا ہوگا بہن کے لیے. کوئی ایسی چیزیں سامنے آ سکیں؟ جی انیشیل انویسٹیگیشن میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ سے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے اس کو اس ایکیوز کو کامران کو بتایا گیا, کسی دوست نے اس کے نے بتایا یا اس کو گھر سے پتہ چلا کہ ایک خاتون ہے, ایک لڑکا ہے جو شاید ان کے گلی میں بھی ایک دو دفعہ گھر کے باہر دیکھا گیا. تو جب اس کو یہ شبہ گزرا کہ میری بہن کے ساتھ کسی کا افیئر ہے تو اس نے فوری طور پہ اپنے ماموزاد کے ساتھ. اس نے بہن سے تصدیق کی ویسے یا ماں سے بات کی؟ جی یہ تو آف کورس باتیں قبل از وقت ہیں کہنا, یا وقوع سے پہلے کی جو باتیں ہیں وہ تو ہمارے نالج میں نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ویسے تو کسی کو بھی ظاہر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, نہ قانون میں, نہ شریعت میں, مذہب, نہ معاشرہ اجازت دیتا ہے. بہن کو ٹارگٹ کرنا تو چلیں فطری رد عمل ہے, خیر فطری تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے اس معاشرے میں ہوتا ہے. ماں کا کیا قصور تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی بات چیت ہوئی تھی, ماں نے اپنا جھکاؤ ظاہر کیا ہوگا بیٹی کی طرف, اس لیے ماں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. یہ سوال جی ایکیوز سے بھی آپ ابھی ملاقات کر لیں گے, آپ کو بھی وہ بتا دے گا. ایکیوز کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں یہی اس نے بتایا ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ, میں چونکہ شادی کروانا چاہ رہا تھا اس کی اپنے ماموزاد کے ساتھ, میری والدہ, میری بہن تو انکار کر ہی رہی تھی اس شادی سے, میری والدہ بھی اس کی حمایت میں تھی کہ نہیں ٹھیک ہے یہ جہاں چاہے گی وہاں میں نے شادی اس کی کروانی ہے. تو اس نے سوچ لیا تھا کہ میں نے دونوں کو پار کرنا ہے, دونوں کو ختم. جی بیٹے کے ہاتھوں ماں اور بہن کے قتل کا مقدمہ باپ کی مدعیت میں درج کیا گیا. کیا اس کیس میں باپ اپنے سگے بیٹے کو معاف کر دے گا؟ کیا پولیس اس کیس میں ملزم کو کیفر کردار تک پہنچا پائے گی, یا یہ ملزم خاندانی مصلحت کی آڑ میں سزا سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ ابھی کیا سٹیٹس ہے؟ اکیلا یہی ملزم ہے؟ چونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں نے انیشلی اسے چھپانے کی کوشش کی, جی کسی اور کو بھی آپ شامل تفتیش کر رہے ہیں فیملی میں؟ جی ہم اس کے باقی وہاں پہ لوگوں کو بھی ہم نے شامل تفتیش کیا ہے اور مختلف پہلوؤں کو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ابھی, چونکہ کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے, تفتیش چل رہی ہے, ملزم بھی ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہے. تو اس کے ہر پہلو پہ ہم دیکھ رہے ہیں, انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا اس میں کسی کی کانسنٹ شامل تھی یا نہیں تھی. یہ اکیلا تھا اس سارے سلسلے میں, باقی لوگ کیس کو یا اس رپورٹ نہ کرنے کی حد تک ان کا رول ہے, یا اس وقوع کو سرزد کروانے میں بھی وہ شامل ہیں, ان کی مدد شامل ہے. جی تو وہ ساری چیزیں ابھی چل رہی ہیں, انویسٹیگیشن چل رہی ہے, کمپلیٹ نہیں ہوئی. تو ہم انشاءاللہ جلدی اس کو کمپلیٹ کر کے, ملزم ہماری کسٹڈی میں ہے تو ہم چلان اس کے خلاف سینڈ ٹو کورٹ کرتے ہیں. دوہرے قتل کی تفتیش سے لے کر ملزم کی گرفتاری تک اس کیس میں پولیس کی کارکردگی یقیناً قابل ستائش ہے. معاشرے میں ایسے تمام ناصوروں کے خاتمے کے لیے ایسے ملزمان کو سزا دلوانا پولیس کی ذمہ داری ہے. کیا پولیس اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ملزم کو تختہ دار تک پہنچا پائے گی؟ ہم دیکھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے, مگر اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.